ناظرین السلام علیکم. خصوصی پیشکش رہنما میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن رضوی صاحب قبلہ. مظلوم کربلا نے مکے سے نکلتے وقت دعائے عرفہ میں خداوند عالم کی حمد و ثنا کرتے وقت اپنے وجود کا کہ خداوند عالم نے آپ کو کن صلبوں سے کن رحموں میں منتقل کیا شکر ادا کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ صرف تیرا کام تھا، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ جانے کیسے نجس وجود اپنے اسلاف سے اپنے اندر سمیٹے رہتے ہیں. اور یقینی طور کے اوپر امام حسین علیہ السلام کو اس پہ فخر کرنا چاہیے، کیونکہ آج جس سفر کا ہمیں آغاز کرنا ہے منی سے کربلا تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پاکیزہ نسل کہ جہاں پر خداوند عالم نے اس عمر میں جب آپ کو ایک بیٹا عطا کیا کہ جہاں ساری امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں، جہاں نسلیں مٹ جایا کرتی ہیں، وجود ٹھہر جایا کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو اسماعیل کی شکل میں ایک بیٹا عطا کیا. مگر اس کے بعد کیسا امتحان کہ ایک خاموش بیابان وادی میں جاؤ اور جا کے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ آؤ. بے آب و گیاہ میدان میں یہ ایک چھوٹا سا ماں بیٹے کا خاندان کچھ اس طرح سے پلا کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ نسل کی ضمانت بن گیا، قیامت تک کی ہدایت کا ذمہ دار بن گیا. اسی کا نام ہے خدا، اور اسی کا نام ہے خدائی اقتدار. آج خصوصیت کے ساتھ چونکہ آج 6 محرم ہے، آج ہم اس کا ماتم کرتے ہیں کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ہر انداز منفرد اختیار کیا تھا. وہ سر پہ رسول کا امامہ رکھنا، وہ خدا کو گواہ بنا کر اس جوان لال کو رخصت کرنا، وہ رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے رہنا. عجیب و غریب کیفیت ہے رخصت سے لے کے جب تک کہ اپنے اس بچے کو خیمے میں لے نہیں آئے. آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے. عجیب و غریب مناظر جوش ملی آبادی نے یہاں پر اپنی کیفیت میں اپنے الفاظ میں نقل کیے ہیں کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا نغمہ ساز پیمبر وہ حسین تھا، جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، تشنگی جس کی جواب موج کوثر وہ حسین، لاکھ پر بھاری رہے جس کے 72 وہ حسین، جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، اور ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، مر گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، ہے رسالت کی سپر جس کی امامت وہ حسین، جس نے رکھ لی نوع انسانی کی عزت وہ حسین، وہ کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کی ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. جناب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دو مناظر
سائملٹینیسلی نظر آتے ہیں ہزاروں برس کے فاصلے کے ساتھ. ایک طرف ایک جد ہے وہ جس کی نسلوں میں ایک بیٹا آنے والا ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہے, اپنی بھی آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہے, اور اس کے بعد خداوند عالم کے بارگاہ میں ایک خاص ہدیہ دینے کے لیے نکل پڑتا ہے. دوسری طرف ہزاروں برس کے فاصلے کے بعد وہی منظر نظر آتا ہے ایک بے آب و گیا میدان میں پھر سے, کہ وہاں پر بھی ایک باپ ہے, وہ کہ عمر اتنی نہیں ہے کہ کمر تھام لے, مگر کمر تھامے ہوئے ہے اور ایک جوان بیٹے کو رخصت کر رہا ہے. یہ کیا مناسبات ہیں, کیا دونوں کو ایک جگہ اگر اکٹھا کر دیا جائے یا اس سفر کو وہاں سے شروع کیا جائے اور یہاں ختم کیا جائے تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم کے کارنامے اور جو منا میں قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش کی, اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ صاف صاف ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے قربانیوں کا. سبحان اللہ. اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے نام کی بقا کے لیے, اللہ کی توحید اور اس کے پیغام ابدی کے لیے ایک تسلسل ہے تاریخی. سب سے پہلے کیونکہ آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا, تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیات بینات میں یہ جھلکیاں اور یہ مناسبتیں اور یہ ربط اور تسلسل نظر آ رہا ہے. بڑا اچھا علامہ اقبال نے کہا ہے, مجھے شعر یاد آ گیا, آپ نے حضرت جوش ملی آبادی کا مسدس کے دو بند نقل کیے. ایک شعر میں علامہ اقبال نے کہا ہے, ان کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ پوری تاریخ کو سمیٹ دیتے ہیں. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم کا آپ نے ذکر کیا. حضرت ابراہیم قرآن میں ایک اسپیشل قرآنک ٹرم ہے, ایک قرآنی اصطلاح ہے ذریت ابراہیم. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. آل ابراہیم, جس کا کئی جگہ پہ ذکر ہے. اب جیسے یہی منا کا واقعہ, یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل. دیکھیے قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب لا کے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے مولود بیٹے اسماعیل کو لا کے وہاں پر چھوڑا ہے کربلا مکہ کعبے کے قریب, تو قرآن اس کی حکایت کر رہا ہے کہ اب دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور کہہ رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پھر وہ آیت آگے بڑھی, یعنی ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں, اے ہمارے پالنے والے, ہم نے اپنی بعض ذریت, سب تو نہیں ہے نا, زوجہ اسی کا بیٹا, اپنی بعض ذریت کو تیرے بیت محرم, تیرے محترم گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں ہم لا کے ان کو چھوڑ رہے ہیں, سکونت ان کو دے رہے ہیں, بسانا چاہ رہے ہیں کہ جو غیر ذی زرع ہے. اس لیے اے میرے پروردگار, مقصد یہ ہے کہ یہ اقامہ صلاح کریں, تیرا دین برپا کریں. کیا کہنا ہے. پھر آگے دعا بڑھی اور کہتے ہیں, حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے پروردگارہ, لوگوں میں کچھ دل ایسے ڈھال دے کہ جو ان سے محبت کریں, ان کی طرف جھکیں, ان کی طرف پناہ لیں, ایسے قلب جعل کر دے, ڈال دے. اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا, قرآن حکایت کر رہا ہے, واقعہ بیان کر رہا ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے لائق یعنی زینت پہلوے پدر بن گیا, رائے مشورے کے لائق,
تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بچے، میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. صیغہ مضارع ہے، اہل عربیت بہتر جانتے ہیں. انی ارا مضارع یعنی یہ کہ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں. ذبح کر رہا ہوں یہ خواب میں نہیں دیکھا ہے کہ ذبح کر چکا ہوں. کیا کہنا ہے، بہت اچھی بات ہے. ورنہ یہ کہتے کہ انی ارا فی المنام انی قد ذبحتک، مثلا عربی میں یہ ہوتا، صحیح ہوتا کہ میں تجھے ذبح کر چکا ہوں. نہیں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یاد رہے، اگر ذبح کر چکا ہوں دیکھا ہوتا خواب میں، تو جب تک کہ اسماعیل کا گلا مینا میں کٹ نہ جاتا تب تک کہ اللہ سند نہ دیتا. بہت اچھے. مگر خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتا کہ تیری رائے کیا ہے. ادھر سے جواب آیا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا، اے پدر بزرگوار، آپ وہ کر گزریے جو آپ کو امر ہو رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کریے. انشاءاللہ آپ ان قریب مجھے صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے، گروہ صابرین میں سے پائیے گا. عجب منزل ہے. باپ نے خواب کو خواب کہا، امر خدا نہ کہا. واہ. کیا ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی اور رسول کا خواب جو ہے وہ خواب نہیں ہوتا بلکہ حکم خدا ہوتا ہے، امر خدا ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی امر خدا ہوتا ہے. یہاں بڑی عجیب منزل ہے. جو بڑا ہے، بزرگ ہے، خلیل اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے خواب دیکھا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ صحیح. بیٹا کہہ رہا ہے امر خدا. تو یاد رکھیے، اگر حضرت ابراہیم امر خدا کہہ دیتے، حکم خدا کہہ دیتے، تو اسماعیل کا اختیار سلب ہو جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ امر کے آگے اختیار نہیں رہتا، امر کے آگے رائے نہیں ہوتی، امر کے آگے خود انیشیٹو لینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو ابراہیم اگر امر کہتے اور حضرت اسماعیل، ظاہر ہے کہ ان کا سلب اختیار ہو جاتا. تو امر کہنے سے منع کا کارنامہ ابراہیم تو کہلاتا، مگر کارنامہ اسماعیل نہ کہلاتا. دہم ذی الحجہ یعنی عید قرباں جو منائی جاتی ہے 10 ذی الحجہ کی رات دیکھ کر اب 10 ذی الحجہ کو جو ہے صبح بیان کر رہے ہیں. اب اس کے بعد قرآن پھر حکایت کرتا ہے کہ وہ بیچ کے واقعات چھوڑ دیتا ہے اور وہ تاریخ کے حوالے ہے کہ تیار ہو کے لے کر آئے. ہاجرہ سے بتایا نہیں، کہا اس کو تیار کر دو، اس کو اچھا لباس پہنا دو، اس کو خوشبو لگا دو، اس کو شانہ کر دو، کنگھی کر دو، سنوار دو. پوچھا جناب ہاجرہ نے، ماں ہے، کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا دوست کے یہاں جا رہا ہوں، مہمانداری میں بلایا ہے، دوست کے یہاں جا رہا ہوں. کیا بلاغت ہے. خلیل خدا ہے نا، خلیل خدا. یہ نہیں بتایا کیا کرنا ہے کیونکہ ماں ہے، مہر مادری جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حائل ہو جائے. تیار کر دیا، لے آئے. اب اللہ یہاں پر فرما رہا ہے جب لے آئے مینا میں اور گلے پہ چھری رکھ دی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب وہ منزل تسلیم و سپردگی میں آ گئے. یعنی بندگی کی منزل پہ ٹھہرنا اور ہے، اور بندگی سے ترقی کر کے، عروج کر کے، پرواز کر کے منزل تسلیم و سپردگی میں آ جانا، یہ ہے اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ، اور یہ خاص طور سے خلیل و ذبیح کی منزل ہے. تو اب آدمی خلیل بنتا ہے، تب خلیل بنتا ہے، تب اسے اسلام حقیقی کی سند دیتا ہے اللہ کے منزل تسلیم پر. وہ سمبولک اسلام ہے، کلمہ پڑھ لینا، ہم جس کو سمجھتے ہیں مسلم ہو گئے. اللہ اسلام حقیقی کی سند جب دیتا ہے جب کوئی امر خدا کے آگے 100% مطیع و منقاد مطلق یعنی ایبسولوٹ اوبیڈنٹ بن کے جو منزل سپردگی میں آ جائے کہ اب کچھ نہیں ہے سوا امر خدا، رضا خدا، سوائے حکم خدا کے علاوہ. تو اب وہاں پر جب ابراہیم نے لٹا دیا تو اللہ کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاغٌ مُبِينٌ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جب وہ دونوں منزل اسلام و تسلیم و سپردگی میں آ گئے تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. اور اے ابراہیم تم دونوں کا یہ کھلا ہوا امتحان تھا، اور ہم نے
اس قربانی اسماعیل کو ہم نے ملتوی کر دیا ہے، پوسٹپون کر دیا ہے، رد نہیں کیا ہے، کینسل نہیں کیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ایسے عظیم ذبح اور قربانی کے بدلے اسے ملتوی کیا ہے جو اس سے کہیں عظیم قربانی ہے۔ لیے دیکھیے آپ کو مناہی میں نقوش کربلا نظر آنے لگے۔ کہنا ہے، واہ واہ، یہ ہے ربط باہمی۔ اس لیے میں نے ان آیتوں کی تلاوت کر کے زحمت دی اپنے ناظرین و سامعین کو کہ اب یہاں سے دیکھیے یہ تاریخ قربانی آگے بڑھی ہے۔ سبق سارے وہیں سے یاد تاریخ میں ہے کہ پٹی باندھ لی، ٹھیک ہے پٹی باندھ لی، یہ کون بتائے کہ کیوں باندھ لی؟ کسے حق ہے یہ کہنے کا؟ جو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم نے پٹی اس لیے باندھ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امر خدا کی کہ امتثال میں، حکم خدا کی اطاعت میں کہیں مہر پدری کی وجہ سے لغزش نہ آ جائے۔ ابراہیم اس منزل کا خلیل خدا نہیں ہے۔ اس کا راز تو جب کھلا جب اسماعیل کو مشیت نے ہٹا کے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اب یہ دیکھیے عقلی جواب دے رہا ہوں، اب تصور کیجئے کہ اگر حضرت ابراہیم کے آنکھوں پہ پٹی نہ بندھی ہوتی اور وہ دیکھ رہے ہوتے یہ اسماعیل میرا جوان ہٹا اور یہ دمبا آ گیا، تو اب اگر ذبح کر دیتے جو ذبح ہوا دمبا تو کون سا کمال ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ دیکھ ہی لیا تھا کہ بیٹا ہٹ گیا ہے اور دمبا آ گیا ہے شمشیر کے تلوار کے نیچے، خنجر کے نیچے، لہٰذا آرام سے ذبح کر دیا۔ نہیں، یہ راز اسی وقت کھلا۔ پٹی اس لیے باندھی تھی، یہ بڑا شدید امتحان تھا کہ ابراہیم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں امر خدا کے امتثال میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، پٹی کھلنے کے بعد معلوم ہے اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح پڑا ہے۔ تو یہیں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا یہ پٹی ابراہیم جو حسین کے جد ہیں، جو رسول اللہ کے جد ہیں، جو اسماعیل کے باپ ہیں، یہ پٹی اس لیے نہیں باندھی ہے۔ ہم نہیں مانتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کے سلسلے میں جب بات کریں اور انبیاء کے کارناموں کا ذکر کریں تو کوئی لازم تھوڑی نہ ہے کہ آپ اس کو نیچا کر کے دکھائیں، معاذ اللہ، نہیں، وہ شجرۃ الانبیاء ہیں، کیا کہنا ہے، وہ رسول اللہ کے باپ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کو کہا ہے کہ اے رسول اپنے باپ کی ملت کی پیروی کیجئے، ابراہیم حنیف۔ یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ کو اکثر جگہوں پہ جہاں اسلام کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، اسلام، باقی انبیاء کے ساتھ اسلام کا ذکر نہیں ہے۔ یہی ابراہیم آپ دیکھ لیں، وہ خانہ کعبہ کی دیواریں، ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم قرار دے، یعنی سند دے دے کہ ہم منزل تسلیم پر ہیں، ہماری ذریت میں امت مسلمہ بنا دے۔ یہی تسلسل ذریت کا ہے جو اسلام حقیقی کی وارث ہے، اور حضرت ابراہیم اسلام کے لیے وہ اہم شخصیت ہیں۔ ابراہیم عظمتوں کا وہ بحر ناپیدا کنار ہے کہ آسمانی ادیان کی چھوٹی چھوٹی نہریں جس سمندر میں ضم ہو کر اعتبار حاصل کرتی ہیں، اس دریائے عظمت اور اعتبار سبحان اللہ، سبحان حضرت ابراہیم۔ اسی لیے اللہ نے جب یہودیوں عیسائیوں کو طعنہ دیا تو کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ مسلم تھے۔ اب یہی سلسلہ قربانیوں کا اور حفاظت اسلام کا رسول اللہ تک آیا ہے، اور خود رسول اللہ کے والد بھی ذبیح ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبح نہ ہو کر بھی ذبیح اللہ ہیں، کیونکہ جو ان کے بس میں تھے کر دیا، اللہ نے ذبح ہوئے بغیر ذبیح اللہ کی سند دی۔ ادھر حضرت عبد المطلب، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، فقط اشارہ کر کے جلدی سے گزر جاؤں کہ 10 دعا کی اللہ سے، اگر میرے 10 بیٹے، منت مانی نظر 10 بیٹے ہوں گے تو ایک تیری راہ میں قربان کروں گا۔ 10 ہو گئے، سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ ہیں جو والد رسول اللہ ہیں۔ حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ سے بڑے تھے، مولا کائنات کے والد۔ اب 10 بیٹوں میں کس کو قربان کریں؟ بہترین طریقہ شرعی ہے کہ قرآن اندازی کی جائے، پرچے ڈالے جائیں۔ پرچہ 10 بیٹوں کے نام نکالا، عبداللہ جب نکل کے آیا تو اب لے جا کر منی میں، یہ دیکھیے وارث ابراہیم، یہ ذریت ابراہیم ہے، عبد المطلب۔ یہ وراثت دیکھیے قربانی کی، میں اس لیے کربلا سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس کا وزن سمجھیں، یہ تسلسل ہے۔ جیسے ہی میدان منی میں لا کے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ والد، اور ابھی عبداللہ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ نہیں پیدا ہوئے ہیں، آپ بڑی عجیب گہری معارف کی منزلیں ہیں، میں
میرا ذہن نہ جانے کہاں کہاں جا رہا ہے، مگر سمیٹ کے میں کہہ رہا ہوں جیسے ہی چھری پھیرنا چاہا عبداللہ کے گلے پر، پہلو سے ایک ہاتھ آیا جو عبداللہ کے گلو اور چھری کے بیچ میں آ گیا، اور آواز آئی کہ بابا یہ نہ ہونے دیں گے۔ گھوم کے دیکھا تو حضرت ابو طالب تھے۔ کہا بیٹا میری نظر ہے، میری منت ہے۔ کہا بابا کوئی اور راستہ اختیار کیجئے منت کو پورا۔ کہا تم مشورہ دو۔ فدیے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا۔ سلسلہ لگا، یہ ہوا کہ پھر اگلی بار اب تو عبداللہ ہو گئے، 9 بیٹے ہٹ گئے، تو عبداللہ، اور پہلا پرچے پہ ڈالا 10 اونٹ، پھر عبداللہ، 20 اونٹ عبداللہ، عبداللہ 30 اونٹ عبداللہ، یہاں تک کہ 90 اونٹ اور عبداللہ، پھر نکلا عبداللہ، یہاں تک کہ 100 اونٹ عبداللہ، اب جو اٹھایا تو نکلا 100 اونٹ۔ حضرت عبد المطلب نے فدیے کے طور پر نظر کو پورا کرنے کے لیے 100 قیمتی اونٹوں کی قربانی، یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے، اور بڑی عجیب منزل ہے۔ دیکھیے اہل بیت تو معتبر ہیں، صاحبان تطہیر ہیں، ان سے کون انکار کرے گا۔ ان کے اجداد کیا تھے ذرا اندازہ لگائیے۔ یہ رسول اللہ حضرت علی کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں، 100 اونٹوں کا فدیہ دیا ہے۔ لہٰذا اسلام کی جب شریعت لباس وجود پہننے لگی تو ایک انسان کے قتل کی دیت اللہ نے 100 اونٹ قرار دی۔ عبداللہ بچے، اب رسول اللہ پیدا ہوں گے، اسی لیے رسول اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے، ہر کتاب میں موجود ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اللہ اسماعیل اور ایک ذبیح اللہ میرا باپ حضرت عبداللہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر 2 پہلو ہیں، ایک دادا ایک پوتا، ایک ابو طالب ایک حسین، اگر ابو طالب نہ ہوتے تو رسول اللہ پیدا نہ ہوتے، تو اسلام کہاں تھا، قرآن کہاں تھا، امت مسلمہ کہاں تھی؟ اب امت مسلمہ کو احسان ابو طالب ماننا چاہیے کہ رسول نہ ہوتے تو تم کہاں سے مسلمان ہوتے۔ یہاں سے راز سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ذبح عظیم حسین ہے جس نے اسماعیل کا گلا بچایا ہے، اسی لیے رسول پر حق ہے حسین کا کہ کہیں کہ انا من الحسین۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں حسین سے ہوں۔ اب میدان کربلا میں یہ وقت کا ابراہیم ہے، امام اللہ اکبر، اور یہ علی اکبر ہے، یہ وقت کا اسماعیل ہے، یہ کربلا کے ذبیح اور خلیل ہیں۔ چنانچہ ایک اشارہ کروں، بنی مقاتل ایک منزل جو ہے وہ کربلا سے پہلے کی منزلوں میں سے قریب ترین ہے، وہاں پر قافلہ حسینی رکا ہے، امام حسین علیہ السلام زمین پر اکڑوں بیٹھے، قبضہ شمشیر کو زمین پہ ٹیک کے قبضہ شمشیر پہ اپنی پیشانی اقدس کو رکھ کر غنودگی میں چلے گئے، اور ایک بار چونکے تو آپ کی زبان پر کلمہ استرجاع جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینت پہلو پدر شبیہ رسالت علی اکبر کھڑے ہیں۔ ایک بار علی اکبر نے سوال کیا کہ بابا یقیناً ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے، مگر اس وقت کیا مناسبت اور کیا حکمت تھی کہ آپ کی زبان پر کلمہ استرجاع جاری ہوا، کہ تو کسی مصیبت پر ہوتا ہے؟ تو امام نے یہ فرمایا کہ بیٹا میں ابھی غنودگی میں نے دیکھا کہ خواب ایک سوار گزر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے تعاقب کر رہی ہے۔ یہ جیسے ہی سنا علی اکبر نے کہا یا ابتاہ السنا علی الحق، اے میرے بابا کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہے؟ دیکھیں موت کی بات سنی ہے، لہٰذا انجام بخیر ہونے کا خود یقین نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک حسین کی تبلیغات میں سے تبلیغ ہے کہ جب واقعہ کربلا لکھا جائے تو یہ سب نقش ہوتا جائے اور یہ سب رقم ہوتا جائے۔ جیسے ہی پوچھا بابا ہم کیا حق پر نہیں ہیں، تو امام حسین نے کہا کہ بلا یا بنیا، کیوں نہیں میرے بیٹے، ہم حق پر ہیں۔ تو دادا کے لہجے میں علی اکبر نے کہا اذن لا نبالی بالموت، ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جیسے مولا نے کہا تھا کہ ابو طالب کے بیٹے کو یہ فکر نہیں ہے، یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ موت اس پر جا پڑے، وہ موت پر جا پڑے۔ اب آپ نے دیکھا وہاں ابراہیم نے خواب دیکھا تو خواب کہا رائے مانگی، بیٹے نے کہا امر ہے۔ یہاں حسین نے خواب دیکھا، دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، حسین نے خواب دیکھا کہ کہہ رہا ہے کوئی کہ یہ موت ان کے پیچھے جا رہی ہے۔ بیٹے نے پوچھا انا للہ کیوں کہا، تو کہہ دیتے امام کا خواب بھی امر خدا ہے، حکم خدا ہے، واہ واہ واہ، یا کم سے کم رضا خدا تو ہے ہی ہے، اللہ کی پسند کا تو اظہار خواب میں ہو رہا ہے نا۔ نہیں کہا
کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، نہیں کہا خواب دیکھا، بیٹے کو اختیار دیا تاکہ اس کی رائے باپ کی رائے میں ضم ہو جائے، تاکہ کربلا کا مارکہ فقط حسین کا نہ رہ جائے، اکبر کی قربانی علی اکبر کا بھی مارکہ ہو، ان کا بھی کارنامہ کہلائے۔ چنانچہ جب باپ بیٹے کی مرضی ضم ہو گئی ہے تب میدان کربلا میں خلیل و اب یہ ایک عجیب اسی سے میں چاہتا ہوں کہ مربوط کریں آپ بات کو، کہ امام حسین علیہ السلام کا بحیثیت باپ کے بیٹے کے پیچھے پیچھے جانا رخصت کر دینے کے بعد بھی، یہ کیا خالی ایک پدری شفقت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ پدری شفقت بھی ہو تو عین فطرت انسانی ہے اور شرعی ہے، کیونکہ رشتوں کا احترام، رشتوں کی قدریں حسین سے بہتر کون سمجھے گا؟ حسین سے بہتر کون جانے گا؟ یہ تو آدم و بنی آدم کی فطرت میں ہے، اور اللہ نے اسے اپریشیٹ، اگر یہ نہ ہو تو دنیا کی بستی آباد نہ ہوتی، ویران ہو جاتی اگر یہ محبتیں نہ ہو۔ باپ کی خالی محبت ہوتی تو اضطراب تو نظر آتا مگر امتیاز نہ نظر آتا۔ پھر وہاں پر حسین یہ نہیں کرنے والے تھے کہ اپنے بیٹے کا تو اتنا خیال ہے، زینب کے بچوں کا کیوں خیال اتنا نہیں ہے؟ پھر قاسم ابن حسن بھتیجے کا، یتیم کا خیال کیوں نہیں ہے؟ سب کا خیال ہے، سب تاریخ میں رقم ہے، سب حسین کے جذبات و کیفیات و ان کے مرثیے، اور ہر شہید کے شایان شان جو اس کی منزل و مرتبہ تھا، حسین کے زبان سے سند کے طور پہ جملے نکلے ہیں۔ مگر حضرت علی اکبر کا ایک عجب مرحلہ ہے اور عجب ان کا رشتہ ہے، اسی رشتے کا اظہار حسین نے رخصت کے وقت کیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ شبیہ رسالت۔ تاریخ اتفاق کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ جتنی دیر اس جوان کو اجازت لے دینے میں حسین نے لگائی ہے، شفقت پدری بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام کس لیے ہے؟ یہ امتیاز، اس کا راز اب کھل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ شہداء میں بس حضرت علی اصغر سے پہلے آخری حضرت علی اکبر ہے۔ جب اجازت اکبر نے مانگی ہے تو اجازت نہیں دے رہے تھے، جناب علی اکبر نے متوجہ کرایا، کہا بابا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ادھر سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ ادھر سے آواز آ رہی تھی حل میں مبارز، ہے کوئی مقابلے والا؟ کیا حسین، یہ باقاعدہ ادھر سے آواز آئی، مقاتل کی کتابوں میں ہے کہ حسین کہ اب تمہارا کوئی ناصر و مددگار نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ کہا بابا عالم جوانی میں بوڑھے باپ کو تانا دیا جا رہا ہے، اللہ اب پیمانہ صبر لبریز ہونے کے قریب ہے، بابا اب اجازت دے دیجیے۔ اب حسین نے اور جسے کہتے ہیں بہانہ، کچھ دیر اور زیارت کر لیں۔ کہا بیٹا سبھی کو، سب شہید ہو چکے، ہم کو بھی شہید ہونا ہے راہ خدا میں، مگر یہ حق میرا نہیں ہے، بلکہ یہ حق تیری اس پھوپھی کا ہے کہ جس نے تجھے آغوش میں پالا ہے 18 سال۔ جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر اجازت لینے آئے۔ یہ پھر ایک امتیاز ہے، حسین دیر لگا رہے ہیں، خیمے میں گئے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے، یہاں پر کوئی کسی ذاکر و مرثیہ نگار کے تصورات نہیں ہیں، حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے کہ جو بھی جمان بنی ہاشم خیمہ عصمت و طہارت میں گیا اسے دیر لگی رخصت ہونے میں، مگر یہ جمان ایسا ہے، حسین کا بیٹا اکبر علی، اس کو سب سے زیادہ دیر لگی کہ 7 بار خیمے کا پردہ اٹھا، جیسے لگا اکبر باہر آ جائیں گے، اور 7 بار گرا۔ اب آپ کو اندازہ لگا لیں کہ کبھی سکینہ، کبھی رباب، کبھی ام کلثوم، اور کبھی زینب، کبھی فاطمہ بنت الحسین روک رہی ہیں نہ جا۔ ظاہر ہے کہ اب اکبر کو تو آنا ہی تھا، اور سب کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے۔ ایک کوہرام مچا جیسے جنازہ نکلا ہو کسی گھر سے۔ اب باپ کی خدمت میں آئے، حسین نے پھر تھوڑی دیر لگائی، کہا اجازت، کہا بیٹا میرے قریب آ جا۔ جب قریب آئے تو اکبر کا امامہ اتار کے اپنے سر پر رکھا، اپنا امامہ جو امامہ رسول اللہ تھا، جس کا نام بعض روایات میں امامہ صحاب ہے، ان کے زیب تن کیا، زیب سر۔ اکبر کی تلوار خود لی، اور اپنی تلوار جو تلوار رسول اللہ تھی وہ اکبر کے کمر میں حمائل کی۔ اکبر کے گھوڑے کو خود لے لیا، اور اپنا گھوڑا جو رسول اللہ کے رہوار ذوالجناح کی نسل سے تھا،
یا اس کا نام عقاب تھا یا مرتجز تھا، اس پر اکبر کو سوار کیا. اور اب اللہ اکبر اکبر. کو ایک بڑی حسرت کی نظر سے سر سے پاؤں تک حسین نے دیکھا اور کہا بیٹا خدا حافظ. اتنی ہی تاخیر نہیں لگی، اب اس کے آگے کی منزلیں جو امتیازات ہیں جو کسی شہید میں نہیں نظر آئے وہ اکبر میں. اور یہیں پر وہ سند کے جملے ہیں اور سبب ہے کہ حسین اتنا کس لیے دیر لگا رہے تھے. جیسے ہی اکبر آگے بڑھے، ہر شہید کی منزل یہ تھی کہ اس کو اجازت دی، حسین نے دیر سے صحیح دی مگر اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے منظر دیکھتے رہتے تھے. مگر اکبر جب آگے بڑھے تو حسین اپنی جگہ پہ ٹھہرے نہ رہے بلکہ چند قدم آگے بڑھے اور پھر ہر کتاب میں لکھا ہے کہ سفید داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان کا رخ کیا اور اس آیت کی تلاوت کی. یہ سورہ آل عمران کی آیت کی، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. اس آیت کی تلاوت اکبر کو ودا کر کے جو کر رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ذریت ابراہیم ہے، یعنی قربانیوں کی وراثت جو ذریت ابراہیم سے اسماعیل سے چلی ہے یہ بھی اسی کی ایک فرد ہے. یہ سند دے رہے ہیں کہ یہ اسماعیل کربلا ہے. وہ راز کھل رہا ہے جو آپ کا سوال تھا کہ اتنا اہتمام یا اتنی دیر لگانا یا اتنا زیادہ امتیاز اکبر کا یہ پدری رشتے سے نہیں. حسین نے واضح کر دیا. اب مرثیہ بوڑھے باپ نے پڑھنا شروع کیا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا بزیارت نبیک نظرنا الیہ. کہا پروردگارہ گواہ رہنا اس قوم جفاکار کے ظلم پر کہ اب ان کی جانب وہ جا رہا ہے شہید ہونے قتل ہونے کہ جو اس پوری کائنات کے انسانوں میں اشبہ الناس سب سے زیادہ مشابہ تھا، تصویر تھا تیرے رسول کی. اور اے پالنے والے جب تیرے نبی کی زیارت کا بہت شوق ہوتا تھا مجھے تو میں اس جوان کو دیکھ لیتا تھا. راز کھل گیا کہ یہ شبیہ رسالت تھے. امام نے کیا سند دی ہے؟ اشبہ الناس خلقا، یعنی رسول اللہ سے سب سے زیادہ لوگوں میں مشابہ ہے کاہے میں؟ خلقن. خلق کیا ہے؟ میں اس کی تشریح سے عاجز ہوں مگر اشارہ ضرور کروں گا. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ یعنی اسی نوری برادری کا یہ بچہ ہے، یہ میرا بیٹا شبیہ رسول. وخلقن، خلق میں شباہت کیا ہے؟ انکا لعلی خلق عظیم، یہ مجسمہ اخلاق ہے اور پوری وراثت اپنے میرے نانا کی اس بچے میں ہے. یہ خلق عظیم کا وارث ہے. منطقاً، بڑی عجیب معرفت کی منزلیں ہیں. منطق میں کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوا، اللہ، یعنی یہ منزل عصمت صغرا اور محفوظ ہونے کی منزل کی سند ہے کہ یہ کچھ بھی غیر حق اور باطل نہیں بولتا ہے. یہ عصمت صغرا اور محفوظ کی منزل ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام یہ ایک طرف یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو ذبح عظیم کا وہاں پہ وعدہ تھا آج وہ بھی پورا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ان یزیدیوں پر اور آنے والی کائنات کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ حسین نے اکبر کو بھیج کے ساری حجتیں تمام کر دی ہیں. بے شک. اب کوئی جواز نہیں رہ جائے گا تمہارے پاس روز محشر رسول اللہ کے سامنے. بہت ہی ایک اہم بات ذہن میں آتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جناب علی اکبر کا میدان میں جانا، پھر آپ کی جنگ کے مناظر، اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر آخری شہید ہے تو مشکل سب سے بڑی علی اکبر کے لیے یہ ہے کہ اب جو علی اکبر کے وار سے بچ جائے گا وہ قاتل حسین ہوگا کسی نہ کسی انداز سے. تو کیا اس وقت اکبر کے جذبات ہوں گے اور کس طریقے سے میدان میں اکبر کا جانا، قلب لشکر میں داخل ہونا. بہت نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ کیا. میں ایک چیز اور اس میں درمیان میں چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی کیفیت کے ساتھ
کسی نے آ کر کے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے ہیں, کسی نے بھی آ کے امام حسین علیہ السلام سے اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا. یہ بعید نظر آتا ہے کہ علی اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار اس لیے کیا کہ وہ پیاسے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف بھی آپ اشارہ کریں کہ اکبر اپنی پیاس کا اظہار کیوں کر رہا ہے. جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ یہ بڑا ممتاز شہید ہے. امام حسین نے اپنے نانا کے فراق, درد فراق اور حسرت دیدار میں اللہ سے مانگا تھا اکبر کو. اسی لیے یہ بات, یہ سند رخصت کے وقت جو کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک, اسی لیے صبح عاشور روز کا مؤذن نہیں, اکبر سے اذان, کہ تصویر رسالت بھی ہے, لہجہ رسالت بھی ہے. اسی لیے آخری مہر بس اصغر یعنی اپنی مظلومیت کی معراج دکھانے سے پہلے آخری اتمام حجت یہ تھا کہ لو اب شبیہ رسالت آ گئی, لو اب لہجہ رسالت, یعنی اکبر کو بھیج کے اس سے بڑا اتمام حجت حسین کے پاس کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ اب تو اگر مسلمان ہو تو کچھ تو پاس و لحاظ کرو تصویر رسول کا. یعنی فقط بیٹے کی محبت کی وجہ سے اضطراب نہیں تھا حسین میں, بلکہ نانا کی شبیہ کا احترام بھی تھا. وہ زیادہ سے زیادہ زیارت کرنا چاہتے تھے, پیچھے پیچھے چل رہے تھے. انداز یہ تھا کہ کبھی گرتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے. اکبر کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے, مڑ کے دیکھا تو بابا چلے آئے, جلدی سے گھوڑا گھما کے جلدی سے بابا کے قریب آئے. کہا بابا آپ تو ہمیں وداع کر چکے تھے, رخصتی دے چکے تھے, تو کس لیے پیچھے چلے آ رہے ہیں؟ کیا آپ کا ارادہ بدل گیا؟ یہ بہت امتحان تھا ایک باپ کے لیے کہ جوان بیٹا پوچھ رہا ہے. تو حسین نے اتنا بلیغ جواب دیا ہے. کیا جواب دیں؟ بس اتنا کہا, یا بنیا, اے میرے بچے, میں جواب دیتا مگر اے کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا تو سمجھ پاتا کہ کون سی آگ لگی ہے کلیجے. تو اکبر نے کہا بابا چلے جائیے, خدا حافظ. ہاں جنگ کی پہلے ہی حملے میں 120 ناریوں کو فنار کیا اکبر نے. اس کے بعد یہ پھر ایک امتیاز ہے, کوئی شہید بیچ میں واپس نہیں آیا. لیکن تاریخ کہتی ہے, مستند تاریخ, یہ سب کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مقاتل پہ ہو مفصل ہو, اس میں نہ ہو کہ اکبر بیچ میں جو واپس آئے تو حسین نے کہا کیا ہوا میرے بیٹے. ایک طرف یہ تھا کہ ایک بار اور زیارت کر لی, لیکن ایک طرف یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا, کیوں آ گئے میرے لال. تو وہ جملہ اکبر نے کہا کہ حسین کا کلیجہ شق ہو گیا. کہا یا ابتا العطش قد قتلنی والثقل الحدید اجہزنی. اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور لوہے کی یا زرہ لوہے کی گرانی تھکائے دے رہی ہے مجھے. حل سبیل من الماء, اے بابا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ساتھی ہے کوثر کا لاؤ. عالم جوانی میں اور پیاس لگتی ہے جوانوں کو, چجائے کہ آگ برس رہی ہے اور 3 دن کی پیاس بھی ہے. مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ سب پیاسے ہی تو ہیں, پیاسے ہی تو شہید ہوئے, راہی جنت ہوئے. لیکن یہاں پر حکمت بتائیں کب نظر آئی ہے. حسین نے کہا کہ بیٹا پانی تو ہے نہیں, لیکن تیرا دہن خشک ہے, تیری زبان اینٹھی جا رہی ہے. دہن کو حسین نے اپنے کھول کے کہا کہ یا بنیا ہاتھ لسانک, اے میرے بچے میرے دہن میں لا اپنی زبان دے دے. جیسے ہی اکبر نے بابا کے دہن میں زبان دی, تڑپ کے ایک بار باہر نکالی. کہا بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. یہاں سے راز سمجھ میں آیا کہ حسین کی آتش کا اندازہ کروانا چاہ رہے تھے اور حسین بھی بتانا چاہ رہے تھے میں کتنا پیاسا ہوں. جواب میں حسین نے کہا اے بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں, تیرا باپ اتنا پیاسا ہے کہ نگاہوں میں فقط دھواں ہی دھواں ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کہہ کے کہا جا میرے لال خدا حافظ, ارے تیرے نانا اور بابا مالک و ساقی کوثر تیرا انتظار کر رہے ہیں. جا, نانا ایسے کاس اور ایسے جام سے سیراب کرنے والے ہیں کہ پھر کبھی تجھے پیاس نہیں لگے گی. لا تظمأ ابدا, کبھی تجھے پیاس نہیں لگے گی. لو علی اکبر میدان میں پھر سے آئے, ہر طرف سے حملے ہونے لگے. اکیلے اکیلے جنگ کرنا آسان ہے, مگر جب یلغار ہو جائے اور رسول اللہ کے یہ
دشمن تھے، لہذا اکبر کو ہر طرف سے گھیرا گیا، یہاں تک کہ سنان ابن انس نے ایک نیزہ جو پہلو سے مارا اکبر کے سینے کے اوپر، تیورا کے زمین کی طرف آ رہے تھے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ اکبر نے اپنے رہوار کی عیال پکڑ کے اس کی گردن میں باہیں ڈال دی اور وہ گھوڑا وہ فوجیوں کے درمیان چلا گیا، تلواروں کے وار اتنے ہوئے کہ یہ پھر تاریخ نے ساتھ دیا کہ کیا حال ہوا، قد قطعوه اربا اربا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے تلواروں سے۔ ارے آواز دی یا ابتا علیک من السلام، اے بابا میرا سلام۔ حسین کے اس جوان نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلکہ کہا اے بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں علماء کہ اکبر جانتے تھے کہ جب تک اور شہید ہو کے گرتے رہے، کم سے کم میں بابا کا ساتھ دینے کے لیے سنبھالنے کے لیے موجود تو تھا، مگر اب جو میں گر رہا ہوں کوئی بابا کے پاس نہیں ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ اور ایک اور توجیہ یہ ہے کہ عالم جوانی میں شرم آ رہی تھی کہ 70 جنازے 72 جنازے اٹھانے والے بوڑھے کو کس طرح سے عالم جوانی میں بابا کو پکارے۔ ہاں مگر حسین جو ہر جنازے پہ پہنچے، ہر شہید کو اٹھا کے لائے، شبیہ رسالت کے جنازے پہ کیسے نہ آتے۔ اللہ وہ کسی باپ کو منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ ارے یہ ذبیح کربلا، ارے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ارے حسین خلیل کربلا جوان کو ایڑیاں رگڑتے، ارے سینے پہ ہاتھ، کہا کس لیے ہاتھ رکھے ہو لال، کہا بابا درد ہو رہا ہے، کہا ہاتھ تو ہٹاؤ، ہاتھ جو ہٹایا تو ٹوٹی ہوئی نیزے کی انی۔ حسین نے نہ جانے کس قوت قلب سے نانی پکڑ کے جو کھینچی، خون کا فوارہ کلیجہ باہر نکل آیا۔ لو جنازہ اٹھانے لگے، حسین ہور کو روکا تھا کہ بوڑھا باپ جنازہ نہیں اٹھا سکتا، مگر حسین اب کون اٹھائے؟ اکبر کا جنازہ اٹھا کے لے تو چلے 4 قدم، مگر واقعا نہیں اٹھا پا رہے تھے، رکھ دیا، خیمے کا رخ کیا، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے باہر کھڑے تھے، کہا اے اطفال بنی ہاشم، ارے آؤ، ارے تمہارے بھائی کا جنازہ حسین سے نہ اٹھے گا۔ بچوں کی مدد سے قتل گاہ سے خیمے میں جنازہ اکبر حسین لے کر آئے۔ اہل حرم میں کوہرام مچا، اے زینب تیری کمائی گواں آیا حسین۔ وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلب ومظلوما وحسینا۔ ناظرین ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔